یہ بات صاف سن لو اے اکابر بدعت، تمہارے شرک کے ایوان ڈھا کر چھوڑوں گا۔ جو لوگ سنت میر امم کے باغی ہیں انہیں خدا کے عذاب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے کچھ پروگرامات میں نے اپنے ریکارڈ کرائے اور ان پروگرامات کے اوپر کافی لوگوں کو تکلیف ہوئی، کافی لوگوں نے پریشان کیا بھی اور ہوئے بھی۔ کیا اس طرح کہ مجھ سے بہت سارے سوالات کیے گئے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، اسی طرح واٹس ایپ کے اوپر۔ اب لازمی سی بات ہے میں ایک ایک بندے کے سوالات کے جوابات دے دوں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نظر کے اندر آپ وہ واحد ہوتے ہیں جو سوال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے موبائل کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر کتنے ہی لوگوں کے سوالات آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں بھی ایک انسان ہوں، کچھ دعوتی پروگرامات کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، کچھ کاروباری مصروفیات بھی ہوتی ہیں، کچھ ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، لہذا ہر شخص کی بات کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اور یقین کریں اتنے لوگوں کے سوالات کے اوپر صرف ایک واحد ایک بندہ ایسا ہے جس کے انداز اچھا تھا اور ایک معلوم چل رہا تھا کہ کوئی عالم دین ہے، عالمانہ انداز تھا اور پروقار انداز تھا۔ باقی کئی لوگ جن کے انداز ایسے تھے کہ جیسے کوئی میدان جنگ سجا ہے اور وہ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی یہ ایک میدان ہے جس کے اندر ہم ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی رائے کو شیئر کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر بات میں میری رائے سے متفق ہوں، اور اسی طرح سے یہ بھی ضروری نہیں کہ میں ہر بات میں آپ کی رائے سے متفق ہوں۔ اگر آپ کو میری رائے سے اختلاف ہے تو اختلاف رائے کا آپ کو پورا حق حاصل ہے، لیکن اختلاف کا بھی کوئی طریقہ تو ہوتا ہے۔ آپ جب اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ اپنے مسلک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی بات کے اوپر اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے خاندان کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں، لہذا اختلاف کے وقت یہ دونوں باتیں یاد رکھیے کہ آپ کا اختلاف آپ کے خاندان کی عکاسی کرتا ہے، آپ کا اختلاف آپ کے مسلک کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ کسی بھی مسلک سے ہوں قابل احترام ہیں، آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو آپ کا اختلاف میرے نزدیک بھی قابل احترام ہے، چونکہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ میری رائے سے اتفاق کریں، لیکن اختلاف کا مقصد گالیاں دینا نہیں ہوتا، اختلاف کا مقصد دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا، لہذا اختلاف ضرور کیجئے لیکن احترام کے ساتھ۔ میں آپ سے جو مخاطب ہوں تو میرا خیال ہے میرا انداز بھی کوئی ایسا نہیں کہ جس میں کسی کو ذلیل کرنا چاہوں یا کسی کو کمتر کرنا چاہوں۔ میری ایک اپنی رائے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ میں نے کوئی بات اب تک ایسی نہیں کہی کہ جس پر مجھے کوئی پچھتاوا، کوئی ندامت یا کوئی شرمندگی ہو، کیونکہ میں نے وہ بات کہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھی یا رب رحمان کے قرآن سے سمجھی۔ اور اگر اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ میری رائے آپ کے لیے قابل احترام نہیں ہے تو بالکل آپ اپنی رائے دیجئے، اور آپ کی رائے ہونی چاہیے کتاب و سنت کے مطابق۔ ہو سکتا ہے ہماری کہیں پر غلطی ہو، جب کتاب و سنت سامنے آئے گی تو ہم انشاءاللہ سرنڈر کریں گے۔ وہ مومن ہی کیا، وہ مسلمان ہی کیا، جو کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد کتاب و سنت کے آگے اپنے سر کو جھکائے نہ۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی کسی قسم کی دلیل موجود ہے کہ دیکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ رب رحمان کا قرآن ہے، بالکل پیش کیجئے، کیونکہ مومن اصل میں دو ہی اطاعت کے ساتھ جیا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تیسری کوئی اطاعت نہیں ہے، تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک مقام پہ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ جو تمہارے امر والے لوگ ہیں، حاکم وقت ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن ساتھ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اگر کوئی معاملے میں بحث چھڑ جائے، ایک کہے میلاد منانا چاہیے، ایک کہے نہیں چاہیے، ایک کہے کہ جناب
میرا یہ موقف ہے، دوسرا کہے میرا یہ موقف ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث نے کہا پس لوٹا دو اپنا معاملہ قرآن و حدیث کی طرف۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا سا ٹھنڈے دل سے میری بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا۔ اللہ کریم حق بات کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تقلید کی اندھی اینک کو اتار کے پھینک دیجئے۔ جس مسئلے کے اوپر آپ سیخ پا ہیں، آپ لڑ رہے ہیں، جس مسئلے کے اوپر آپ کی بحث ہے کہ جناب عید میلاد النبی منانا چاہیے، اور اس کے اوپر انتہائی بوگس دلائل کہ یہ بتاؤ کہ صدیق اکبر کا تم جناب جلوس نکالتے ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تم جلوس نکالتے ہو، اگر ہم سرکار کے لیے جلوس نکال لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ حرج ہے نا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور دانشمند اور دانشور اور عقل مند لوگوں سے مخاطب ہوں، کہ آپ سوچئے کہ جس مسئلے کے اوپر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں اور وہ دن منانا چاہتے ہیں، کہ وہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا یا نہیں آیا؟ پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے۔ جو دن منانے کے لیے آپ بیتاب ہیں، آپ پریشان ہیں کہ نہیں ہم نے یہ دن منانا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دن یعنی کہ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی زندگی میں آیا یا نہیں آیا؟ اچھا، اگر آیا ہے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو دن آپ اتنی خوشی سے منا رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن منایا؟ اگر منایا ہے تو کتاب و سنت کے اندر یقیناً موجود ہوگا، اور یقیناً آپ قرآن و حدیث سے، اللہ کے نبی کے فرمان سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ 12 ربیع الاول والے دن اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ آج میرا یوم ولادت ہے 12 ربیع الاول، لہذا آج کے دن تم جناب زردے بناؤ، کھیر بناؤ، بریانیاں بناؤ، اچھا کھانا بناؤ، لوگوں میں تقسیم کرو، جناب جلوس نکالو، جلسے کرو، جناب لوگوں کے درمیان بیٹھ کے میری نعت پڑھو، یا پھر روڈوں کے اوپر لائٹیں لگاؤ، یا پھر اگربتیاں لگاؤ، یا پھر موم بتیاں لگاؤ، یا پھر چراغا کرو، کوئی ایک حدیث۔ یارو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، یہ دن جو آپ منانا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ پھڈا ڈال رہے ہیں، جس کے لیے آپ پنگا ڈال رہے ہیں، جس کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بحث و مباحثے میں لگے ہوئے ہیں، یہ دن اللہ کے نبی کی زندگی میں 63 بار آیا ہے، 63 بار، 63 ٹائمز یہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا کہ آج میرا برتھ ڈے ہے، کہ آج میرا جنم دن ہے، آج کیک بھی کاٹے جائیں گے، بریانی بھی بنائی جائے گی، زردے بھی بنائے جائیں گے، حلوے بھی بنائے جائیں گے، لوگوں میں بانٹا بھی جائے گا، جناب لوگوں میں خوشی بھی منائی جائے گی، روڈ پر جلوس بھی ہوں گے، جلسے بھی ہوں گے، میلاد کی محفلیں بھی ہوں گی، اور روڈ پر جشن بھی ہوگا، روڈ کے اوپر جناب بتیاں بھی جلیں گی؟ کیا اللہ کے نبی نے ایسا کیا؟ جب اللہ کے نبی نے خود اپنا میلاد نہیں منایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی برتھ ڈے نہیں کی، اپنا سالگرہ نہیں منایا، اپنا جنم دن نہیں منایا، تو پھر آپ یہ دن کیوں مناتے ہیں؟ پھر نبی نے اپنی زندگی کے اندر اپنا جشن ولادت سیلیبریٹ نہیں کیا، نہیں منایا، تو پھر آپ کو کون سا کیڑا کاٹ رہا ہے کہ آپ یہ دن منائیں؟ آگے چلیے، نبی کے دوست، نبی کے صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ اچھا، مجھے کوئی ایک بندہ یہ بتائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 ربیع الاول کو جشن ولادت منایا ہو؟ یہ میرا سوال عقل مند لوگوں سے ہے، بے وقوف اور مقلد لوگوں سے نہیں ہے، چونکہ مجھے معلوم ہے آپ نے کمنٹ کے اندر بکواسی کرنی ہے، آپ نے کمنٹ کے اندر گالیاں ہی دینی ہے، چونکہ آپ اندھے مقلد ہیں، آپ نے اندھی تقلید کرنی ہے۔ تو میرا سوال آپ سے نہیں ہے، میرا سوال ہر ذی شعور شخص سے، ہر پڑھے لکھے شخص سے، جو تمیز رکھتا ہو، کتاب و سنت کا ماننے والا ہو، جس کے لیے دلیل اس کا مولوی نہیں، جس کے لیے دلیل اس کے لیے ناچ گانا تفریح یہ سب کچھ نہیں، جس کے لیے دلیل کتاب و سنت ہو، وہ مجھے یہ بتائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی نے دن منایا یا نہیں منایا؟ اگر نہیں منایا تو آپ کیوں بضد ہیں دن منانے کے لیے، وہ بھی ثواب سمجھ کے؟ اگر ثواب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دن مناتے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتے کہ یہ دن مناؤ۔
اچھا، نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، 4 خلفائے راشدین۔ کیا ان میں سے کسی ایک نے بھی 12 ربیع الاول کو یہ دن منایا کہ جس دن منانے کے لیے آپ بحث و مباحثے کے بازار کو گرم کر رہے ہیں؟ جواب ملے گا نہیں، چونکہ کوئی شخص قرآن و حدیث سے، اللہ کے نبی کے فرمان سے، صحابہ کے عمل سے نہیں دکھا سکتا، چونکہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منایا نہ منانے کی تعلیم دی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کام مجھے اور آپ کو بتا کر گئے ہیں جس میں خیر تھی۔ جب اس میں خیر نہیں تھی تو اللہ کے نبی نے نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ آپ کون سے عاشقان رسول آ گئے جو ابو بکر سے بڑے عاشق ہوں؟ آپ کون سے محبان رسول آ گئے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہوں، جب ان محبان رسول نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنم دن نہیں منایا تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ دوسری بات، آ جائیے اس بات کی طرف کہ سوالات کی تو ایک لمبی میرے پاس فہرست موجود ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ میں ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا، چونکہ اتنے لمبے لمبے پھرے آپ نے بنا کر مجھے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب آپ کی چاہت اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں سب کو الگ الگ واٹس ایپ کے اوپر رپلائی بھی دوں، یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ ایک ایک بندے کے سوالات کے اوپر میں پھر پورا دن اسی کام کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، باقی کچھ بھی نہیں کرتا۔ پھر تو یہی کرنا پڑے گا نا، آپ کے واٹس ایپ اتنے ڈھیر سارے ہوتے ہیں، اس پر سوال اتنے ڈھیر سارے ہوتے ہیں، پھر میں آپ کے سوالات کو لے کے بیٹھ جاتا ہوں، اپنے کام کاروبار کو چھوڑ دیتا ہوں اور ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ شیئر کر دیتا ہوں، میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ پیمنٹ ڈالتے رہیں، کیونکہ میری بھی تو ضروریات ہیں، میرے بھی تو معاملات ہیں، مجھے بھی اپنی فیملی کو چلانا ہے۔ لیکن میں ایسا کچھ نہیں چاہتا آپ سے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ خیر کی طرف آئیں، حق بات کو قبول کریں اور اس میں بحث مباحثے کی کوئی صورت موجود نہ ہو۔ اب چند ایک سوالات جن کے میں سمجھتا ہوں، خاص طور پہ ان مولانا صاحب کا کہ جو مسلک بریلوی کے ایک نمائندے ہیں اور ایک عالم دین ہے، اور واقعتاً وہ عالم دین ہے، جو اس کا انداز مجھے لگتا ہے اور مجھے پسند آیا۔ دیکھیں، اچھی چیز ہر کسی کے پاس ہو سکتی ہے۔ اس نے بڑے ہی مہذب انداز کے اندر اس نے کچھ سوالات کیے کہ آپ ان کے جوابات دے دیجئے۔ میں نے کہا یار یہ وائس کے اوپر یا ٹیکسٹ کے اوپر میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں کلپس ریکارڈ کراتا ہوں، ان میں سے کسی کلپ کے اندر میں انشاءاللہ آپ کی بات کا جواب ضرور دوں گا۔ تو ان مولوی صاحب کا پہلا سوال کہ آپ مسجدوں میں قالین بچھاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں میں قالین نہیں تھا، آپ کا قالین بچھانا بدعت نہیں تو ہمارا عید میلاد منانا کہاں سے بدعت ہو گیا؟ اچھا، یہ سوال میرے نزدیک بالکل بیکار اور فضول ہے، چونکہ دراصل یہ مولوی صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، مدرسے سے فارغ ہیں، گمان ہے میرا، میں ان کو جانتا نہیں ہوں لیکن گمان ہے، کیونکہ ان کی بات میں تہذیب تھی، ان کا رویہ اچھا تھا۔ تو یہ مولوی صاحب بھی خود جانتے ہیں کہ اصطلاح شریعت کے اندر بدعت دین کے اندر نکالے گئے اس نئے طریقے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، حالانکہ اس عمل کی دلیل پیچھے کتاب و سنت سے نہ ملتی ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ ڈیفینیشن وہ بھی جانتے ہیں۔ بدعت وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے اور کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ ٹھوک دیا جائے، حالانکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت سے نہیں ملتی۔ ہم اگر عید میلاد النبی منانے کو بدعت کہتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو نہیں ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منانے کا حکم نہیں دیا۔ آپ احباب کہتے ہیں کہ دن مناؤ ثواب ملے گا، آپ کہتے ہیں کہ دن مناؤ ثواب ملے گا، تو میں پوچھنے کا حقدار ہوں، میں اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں کہ مسجدوں میں قالین والی بات یا ابو بکر ڈے یا عمر ڈے منانے والی بات، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن میں ہلکے ہلکے چلنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھنے والوں کو بات سمجھ میں آئے۔ اب ہم اس دن کو اس لیے نہیں مناتے، ابو بکر ڈے یا عمر ڈے، وہ بھی ایک بحث ہے، وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ آپ جشن ولادت عید میلاد النبی اس نیت سے مناتے ہیں کہ ثواب ملتا ہے۔ لوگ روڈوں کے اوپر یعنی پیکٹس لے کر کھڑے ہوتے ہیں، بچوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، روڈز کے اوپر لوگ سبیل لگا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پلا رہے ہوتے ہیں، روڈ کے اوپر لوگ جناب پیسے لٹا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ سب لوگ اپنی جان، مال، وقت یہ کیوں لے کر آئیں؟ یہ اس لیے لے کر آئیں چونکہ ان کو معلوم ہے یہ کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا۔ ایسا ہی ہے نا کہ ان کو
یہ لگتا ہے کہ یہ عمل کریں گے ہم 12 ربیع الاول کے دن، سرکار کی آمد مرحبا، جلوس جلسے، لوگوں میں شیرنیاں کا تقسیم کرنا، مٹھائیوں کا تقسیم کرنا، بچوں میں چیزوں کا بانٹنا، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ثواب ملے گا ہم کو۔ دیکھیں، بغیر ثواب کے کوئی بھی یہ عمل نہیں کرے گا، نہ کسی کے پاس اتنا وقت ہے، نہ کسی کے پاس اتنا مال فضول لٹانے کے لیے۔ یہ نبی کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ثواب کی امید پر کچھ بھی کر جائے گی، تو ان کو آپ نے یہ بتایا کہ یہ عمل کرو، 12 ربیع الاول کو جشن ولادت مناؤ، 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگاؤ، 12 ربیع الاول کو جھنڈے لگاؤ، 12 ربیع الاول کو شیرنی تقسیم کرو، زرد بریانیاں تقسیم کرو، لوگوں میں کھانا تقسیم کرو، تو اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور دانش مندوں اور عقل مندوں سے، کہ یہ ثواب کا پیمانہ کیا ہے، یہ ثواب کا پیرامیٹر کیا ہے، یہ گناہ اور ثواب یہ کون بتائے گا؟ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نبی تمہارے لیے ماڈل، ایگزامپل اور نمونہ ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الحشر میں فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ نبی جو دے دے اسے لے لو، وہ دین ہے، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، یہ دین ہے۔ یعنی یہ ڈو ہے، یہ ڈونٹس ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کون بتائے گا؟ اللہ کا نبی، مولوی نہیں۔ مولوی وہ بتائے گا کہ یہ کر لو یہ ثواب، یہ کر لو یہ دین، جو نبی نے بتایا ہو۔ جو نبی نے نہیں بتایا، مولوی کے اوپر کیا وحی کا نزول ہوتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کا دن مناؤ، شیرنیاں بناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، جلوس، اس پر ثواب ملے گا؟ مولوی کو کس نے بتایا؟ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ نبی تو جو کچھ کہا کرتا تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو بتاتا تھا یہ کر لو یہ دین ہے، یہ کر لو یہ ثواب ہے، یہ رک جاؤ یہ گناہ ہے، نبی کے اوپر تو وحی اترا کرتی تھی۔ اور نبی نے اپنی زندگی کے اندر 12 ربیع الاول کو نہیں منایا، نبی نے اپنی زندگی کے اندر اس دن جشن نہیں منایا، ہیپی برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کی۔ آپ کے مولوی کو کس نے بتا دیا کہ یہ تقسیم کرو، یہ ثواب، یہ کرو یہ ثواب؟ کس نے بتایا؟ میرا سوال یہ ہے، آپ قیامت تک ڈھونڈتے رہ جائیں گے، آپ کو اس بات کا جواب نہیں ملے گا۔ ثواب کا پیمانہ، ثواب کا پیرامیٹر آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ یہ دن منانا چاہیے، اس دن پر منانے پر ثواب ملے گا، لیکن جب نبی نے نہیں منایا اور نہ ثواب کا بتایا، تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ آپ اس پر ثواب کی امید کیوں رکھتے ہیں؟ یہی تو بدعت ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے تقرب حاصل کرنے کی امید رکھی جائے، کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ سمجھا جائے، حالانکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت سے نہ ملتی ہو۔ اسی کو تو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کہتے کس کو ہے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر نئی چیز بدعت اور ہر نئی چیز گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب رہی یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت، اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں قالین بچھانا بھی تو پھر بدعت ہے، چونکہ اللہ کے نبی کے دور میں مسجدوں میں قالین نہیں تھی۔ تو بھائی مجھے یہ بتائیے، یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں مسجدوں میں قالین نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، آپ کی پیشانی کے اوپر، پیشانی مبارک کے اوپر مٹی لگ گئی، یعنی قالین نہیں تھی۔ تو اب یہاں پر میرا آپ سے سوال ہے کہ کس مولوی نے اہل حدیث کے آپ کو یہ کہہ دیا کہ جس مسجد میں قالین بچھا ہوگا اس مسجد میں نماز کا ثواب ملے گا، اور جس مسجد میں قالین نہیں بچھا ہوگا اس مسجد میں ثواب نہیں ملے گا؟ کس نے کہا؟ بتائیے، کوئی ایک مولوی لے کر آئیے جس نے کہا ہو کہ قالین والی نماز، مسجد میں نماز پڑھو گے تو نماز کے درجات بلند ہو جائیں گے یا زیادہ ثواب ملے گا، اور بغیر قالین والی مسجد میں نماز پڑھو گے تو ثواب کم ملے گا یا ملے گا؟ یعنی کس نے کہا؟ ایسا کسی نے نہیں کہا۔ قالین کا بچھانا یا یہ گھڑی کا پہننا یا یہ کوئی بھی اے سی کا لگنا یا یہ پنکھے کا لگنا، اس کو دین سمجھ کے کون کر رہا ہے؟ میں نے یہاں پر اے سی لگایا ہے اس لیے کہ مجھے ٹھنڈک ملے، میں یہاں اے سی میں بیٹھ کے اپنا کلپ ریکارڈ کرا رہا ہوں، میرا تصور یہ نہیں ہے کہ میں اے سی میں کلپ ریکارڈ کراؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا اور پنکھے میں کراؤں گا تو مجھے گناہ ملے گا۔ میرا یہ تصور نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک سہولیات کی چیز ہے، یہ ایک سہولیات کی چیز ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
نہ اس کے کرنے پر ثواب میں کی امید ہے، نہ اس کے نہ کرنے پر گناہ کی کوئی توقع ہے، نہ اس عمل کے ذریعے سے تقرب کا کوئی امکان ہے۔ میں بغیر اے سی کے درس دیتا ہوں تب بھی مجھے اتنا ہی ثواب ملے گا، اے سی میں دوں گا تب بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، ثواب درس کا ملے گا، اے سی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ثواب نماز کا ملے گا، قالین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سراسر بے وقوفانہ سوال ہے۔ آخری سوال کے اوپر آ جاتے ہیں، کلپ لمبا ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تم دل مناتے ہو، وہ بدعت نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مناتے ہو، وہ بدعت نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کانسیپٹ آپ کو چاہیے نا، میرا تصور آپ کو چاہیے، تو میں اپنا کانسیپٹ اور اپنا تصور آپ کو دے رہا ہوں، نہ اس کا پیچھے کوئی جماعت، نہ اس کے پیچھے کوئی مسلک، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے، میرے نزدیک دن منانا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ صدیق اکبر کا دن منانا، عمر فاروق کا دن منانا، فلاں دن منانا، آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا ہے، تو میں اپنی رائے کا اظہار آپ کو کرتا ہوں کہ میرے نزدیک دن منانا یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس پہ بھی دلیل سن لیجئے۔ وہ اہل حدیث ہی کیا جو اپنی بات کے اوپر دلیل نہ رکھتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے، اس دین کے اندر دن منانے کا تصور ہی کوئی نہیں، چاہے وہ 12 ربیع الاول ہو، چاہے وہ جشن ولادت ہو، چاہے وہ صدیق اکبر کا دن ہو، چاہے وہ عمر کا دن ہو رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس دین کے اندر دن منانے کا کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، کفر و اسلام کا پہلا مارکہ ہوا بدر کے نام سے، بہت بڑی جنگ تھی۔ ایک طرف 313 مسلمان، مٹھی بھر مسلمان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیا، ربا اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان مغلوب ہو گئے، دھرتی پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ فیصلہ کن مارکہ غزوہ بدر جس کو آپ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کن مارکہ جیت لیا، مجھے کوئی یہ بتائے کہ اس کے اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح بدر ڈے منایا ہو کہ آج کے دن 17 رمضان ایک سال کے بعد ہم بدر کی فتح کا جشن منائیں گے۔ کوئی ایک حدیث معلوم چلا اسلام دن منانے کی تعلیم دیتا ہی نہیں۔ کوئی ایک حدیث اس بارے میں آپ دکھائیے کہ اللہ کے نبی نے اگلے سال دن منایا ہو کہ جناب 17 رمضان پچھلے سال ہم جو ہے وہ غزوہ بدر کا اتنا فیصلہ کن مارکہ جیتے تھے، لہذا اگلے سال ہم یہ دن سیلیبریٹ کریں گے، دن منائیں گے۔ نہیں میرے محترم دوستو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فتح مکہ ہوا تھا نا، فتح مکہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا خوشی کا دن تھا۔ کوئی مجھے یہ بتائے کہ فتح مکہ کے اگلے سال اللہ کے نبی نے فتح مکہ ڈے منایا ہو؟ نہیں دکھا سکتے آپ، کیونکہ یہ دن منانے کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام میں دن بنانے کا تصور ہے، نئے نئے دن بنانا۔ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، تبوک ہوا، ایک کے بعد ایک مارکہ، ایک کے بعد ایک جنگ، اسلام پوری زمین پر غالب۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ۔ اسلام دن منانے کی نہیں، دن بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ لہذا میرا خیال ہے اس سوال آپ نے مجھ سے غلط کر لیا، یہ سوال آپ کو کسی اور سے کرنا چاہیے تھا، شاید وہ آپ کی اس بات کے اندر پھنس سکتا تھا۔ میں دن منانے کا قائل خود نہیں ہوں، ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منا رہا ہے تو اس میں حرج یوں کوئی بات کا نہیں ہے کہ یہ دن وہ ثواب سمجھ کے نہیں منا رہا کہ اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن نہیں منائیں گے تو ہم کو گناہ ملے گا، چلو چلو سارے چلو ثواب ملے گا، شیرنیاں بٹیں گی، حلوے بٹیں گے، مانڈے، ایسا کچھ بھی ان کا تصور نہیں ہے۔ وہ صرف ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کہ کچھ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کی انتہا رکھتے ہیں تو وہ ان سے محبت کے اندر ایک دن منا رہے ہیں، ایک دن بنا رہے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، ان سے پوچھیے، مجھ سے نہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں عقل مند، دانش مند انسان کو اس بات کے اندر بہت ساری امید کی کرنیں بھی نظر آئی ہوں گی، بہت ساری راہیں بھی نظر آئی ہوں گی، اور اتنے سب دلائل کے باوجود بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ آتا تو ہر کوئی اپنے راستے کے اوپر ہے۔ میرے ذمے اپنی سوچ کو آپ پر مسلط کرانا اللہ نے مجھے اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا۔ جو میں سمجھتا ہوں کتاب و سنت سے درست بات، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ میں نے وہ آپ تک پہنچا دی ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کمنٹ میں جو چاہے لکھیں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔